السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر مستورات کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتلائیں گے۔ ہم نے اس سے پہلی والی ویڈیو میں مردوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا تھا، اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، جو مستورات کے لیے سب سے مین چیز جو ہے، سب سے پہلے جب مستورات کھڑی ہو تو 3 اعضاء کے علاوہ اس کے تمام اعضاء ڈھکے ہوئے رہنے چاہیے۔ 3 اعضاء میں ایک تو چہرہ آتا ہے، ہاتھ آتے ہیں اور پیر آتے ہیں۔ یہ 3 اعضاء ہوں جو کھلے ہوئے رہیں۔ اس کے علاوہ جتنے اعضاء ہیں تمام کے تمام ڈھکے ہوئے رہنے چاہیے۔ جب مستورات نماز پڑھنے کے لیے کھڑی رہے گی تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پیر اس کے ملے ہوئے ہوں۔ جیسے اس بچی کے پیر ملے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے جو نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو اس کے پیر ملے ہوئے رہنے چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ نیت کرنے کا آتا ہے۔ دیکھو، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور معلوم ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی پڑھ رہے ہیں یا عصر کی پڑھ رہے ہیں، تو اس کی نیت ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ اور نیت اصل دل کے ارادہ کا نام ہے۔ جب دل میں ارادہ کر لیا تو ہماری نیت ہو گئی، تو الگ سے زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ سیدھی کھڑی ہوں اور آپ کا رخ بھی کعبے کی طرف ہو اور پیر آپ کے ملے ہوئے ہوں۔ جس طریقے سے مرد حضرات کھڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے آپ کا پیر نہ ہو، کہ مرد حضرات کے پیروں میں 4 انگل کا فاصل ہوتا ہے اور عورتوں کے پیروں کے درمیان 1 انگل کا فاصل نہیں ہوتا، وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گی۔ تو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ جو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں گے وہ کندھے تک اٹھائے جائیں گے، اوپر تک نہیں، یا یوں نہیں اٹھاؤ گی، بلکہ اس طرح اٹھاؤ گی کہ جو ہمارے ہاتھ یہ قبلے کی طرف ہوں۔ اور اتنے اٹھانے کے بعد اب آپ ہاتھ باندھنے کا نمبر آتا ہے، تب آپ کو دیکھنا ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے دکھاؤ۔ تو ہاتھ آپ کو اپنے سینے پر باندھنے ہیں، اور یہ جو ہاتھ ہوتے ہیں یہ ہاتھ نہ یوں اس طریقے سے ہوں یا یوں ہو، بلکہ یہ سیدھے اس طرح ہوں۔ یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ جو مستورات کا ہے۔ مرد حضرات یہاں باندھتے ہیں اور مستورات کو یہاں باندھنے چاہیے، اس طرح۔ تو یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے۔ اور ایک بات اور میں کہتے ہو چلوں، یہ میں نے آپ کو جو باہر دوپٹے کے باہر جو میں نے ہاتھ بندھوائے ہیں، یہ آپ کو دکھلانے کے لیے بندھوائے ہیں کہ کس طرح ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ تو یہ ہاتھ آپ کو دوپٹے کے اندر اٹھانے ہاتھ، اور پھر دوپٹے کے اندر ہی باندھنے۔ دوپٹے کے اندر اٹھا کے دکھاؤ اور پھر وہیں باندھو۔ اس طرح آپ کو ہاتھ اٹھانے ہیں اور پھر دوپٹے کے اندر ہی ہاتھ باندھنے ہیں، باندھو اس طرح، دوپٹے سے باہر نکال کے نہیں۔ اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں آپ۔ اب اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ قرات کا نمبر آتا ہے۔ مرد حضرات اور مستورات، ان دونوں قرات کوئی فرق نہیں ہے۔ قرات کے اندر صرف رکوع، سجود اور اس طرح قیام کے اندر فرق ہوتا ہے، اور کسی اور چیز کے اندر فرق نہیں ہوتا۔ جیسے جلسہ ہے، تشہد میں بیٹھتے ہیں، اس بیٹھنے کے جو طریقہ ہے وہ مرد حضرات کا الگ ہے اور مستورات کا الگ ہے۔ تو آپ کو بھی یہاں ثنا پڑھنی ہے، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھنی ہے، پھر کوئی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں۔ اب آپ کے سامنے یہ بچی رکوع کر کے دکھلائے گی، اور اس طریقے کو آپ دیکھیں کہ بچی کس طریقے سے رکوع کر کے بتلا رہی ہے، کیونکہ جو طریقہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور جو بتلا رہے ہیں یہ وہ طریقہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مستورات کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا تھا۔ رکوع کر کے بتلاؤ۔ رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ تو بالکل جھکتے ہیں، لیکن جو مستورات جب رکوع کریں گی تو ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اتنی جھکیں گی کہ ان کے ہاتھ یہ گھٹنوں تک پہنچ جائے، زیادہ نہیں جھکیں گی کہ یہ ہاتھ جو ہیں ان کے گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ اور پھر مرد حضراتوں کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ کھلے ہوئے رہتے ہیں،
لیکن عورتوں کے ہاتھ کھلے نہیں رہیں گے بلکہ اس طرح رہیں گے اور اس طریقے سے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، صرف ہاتھ رکھنا، جیسے کہ اس بچی نے ہاتھ رکھ رکھا ہے اور یہ بالکل جھکی ہوئی نہیں ہے۔ اور اب رکوع کے اندر جو آپ کی تسبیح ہے وہ تسبیح ہے سبحان رب العظیم، 3 مرتبہ پڑھنی ہے، زیادہ کوئی حد نہیں ہے، آپ 5 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں، 7 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن طاق ہو، جوڑ نہ ہو۔ تو پھر اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے، جو اگلا رکن آتا ہے وہ ہے قومہ۔ تو یہ قومہ ہے، اس قومے کے اندر ایک دعا بھی ہے، اور دعا یہ ہے کہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ پہلے آپ قومے سے کھڑی ہوتے ہوئے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، پھر ربنا لک الحمد، پھر اس کے بعد اگر آپ اس دعا کو پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتی ہیں، ورنہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور قومے کے اندر آپ کم سے کم اتنی دیر تو کھڑی رہیں جتنی دیر میں ایک بار سبحان رب الاعلیٰ کہہ سکتی ہوں۔ اب پھر اس کے بعد اگلا رکن آتا ہے سجدے کا، اور سجدے میں جانے کے طریقہ یہ بچے آپ کو کر کے دکھلائے گی کہ آپ کو سجدے میں کس طرح جانا ہے۔ یہ سجدے کا طریقہ ہے، جو آپ کے یہ ہاتھ کی کونیاں ہیں یہ ان سے الگ رہیں گی بالکل، اور زمین سے بالکل سٹ کے رہیں گی، زمین پہ ٹکی ہوئی رہیں گی، زمین سے ادھر نہیں رہیں گی۔ مرد حضرات جو رکوع کرتے ہیں ان کی یہ کونیاں الگ رہتی ہیں، ان سے بھی الگ رہتی ہیں، لیکن آپ جو مستورات جو سجدے کریں گے ہمارے مائیں بہنیں، ان کے لیے سجدے کا طریقہ ہے کہ یہ ہاتھ ملے ہوئے ہوں اور یہ کونیاں بالکل الگ ہوں ان سے، اور یہ زمین پہ لگی ہوئی رہنی چاہیے۔ اب آپ کو پیر کو دکھلاتے ہیں کہ پیر کس طرح رہنے چاہیے۔ سجدے میں پیر آپ کے داہنی طرف نکلے ہوئے رہنے چاہیے، اور اس طرح یہ پیر رہنے چاہیے۔ ایسے نہیں کہ آپ کے پیر دونوں کھڑے رہے جس طرح مرد حضرات کرتے ہیں، بلکہ آپ کا جو سجدے کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ طریقہ ہے، اس کے علاوہ آپ کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا سجدہ کرنے کا طریقہ ہوگا۔ اب جلسہ میں جو جس طرح جلسے میں بیٹھتے ہیں اب وہ طریقہ بتلا رہے ہیں۔ تو یہ ہاتھ جو ہیں یہ دیکھنے آپ کو، یہ ہاتھ آپ کے یہاں پر نہ رہنے چاہیے بلکہ یہ ہاتھ یہاں پر رہنے چاہیے۔ یہ سجدے میں بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اب دوسرے سجدے کر کے دکھلاؤ۔ یہ دوسرا سجدہ آپ کو اس طرح کرنا ہے، اور سجدے کی جو تسبیح ہے وہ ہے سبحان رب الاعلیٰ، یہ بھی 3 بار 7 بار یا 11 مرتبہ، زیادہ کوئی حد نہیں ہے، کم سے کم مقدار وہ 3 تسبیحات ہیں، اور وہ ہے سبحان رب الاعلیٰ۔ اب دوبارہ سے ہم جلسے میں اس بچی کو بٹھاتے ہیں، اور اب آپ یہاں پر اتحیات پڑھیں گے۔ ہماری پوری ایک رکعت ہو گئی، اور باقی رکعتیں آپ اسی طرح پڑھیں جس طرح یہ پہلی رکعت اس بچی نے پڑھ کر دکھلائی ہے۔ اور اب آپ یہاں تشہد میں بیٹھ کر آپ کو اتحیات پڑھنی ہے، پھر درود شریف پڑھنی ہے، پھر دعائے معصورہ، پھر ربنا آتنا فی الدنیا، یا اس کے علاوہ کوئی اور دعا آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتی ہیں۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ آپ کا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ آپ بھی اس طریقوں کو دیکھیں، اور جو غلطی کوتاہیاں آپ کی نمازوں میں ہیں ان غلطی کوتاہیوں کو درست کریں، اور اس ہماری ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں تاکہ دوسری جو ہماری مائیں بہنیں نمازیں پڑھتی ہیں ان کی نمازوں میں جو غلطی کوتاہی ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی غلطی کوتاہیوں کو درست کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Wow.